ناموس صحابہ بل نکالو، اس کی اوریجنل کاپی ہمیں بتاؤ، ہمیں یہ بتا دو کہ خلفائے راشدین تو 4 ہیں نا، تو 4 خلفائے راشدین میں اس کافر اعظم نے 4 خلفائے راشدین کو 2 کر دیا۔ سنتے جاؤ، پہلے 2 خلفاء کا احترام، ارے فیصلہ تو یہاں سے لے گئے نا، احترام کس کا؟ 2 خلفائے راشدین کا احترام، پھر علی کا تذکرہ نہیں، عثمان کا تذکرہ نہیں، اس کے بعد پھر معاویہ کا تذکرہ اور جناب ام المومنین کا تذکرہ کہ ان کا احترام کیا جائے، پہلے 2 خلفاء کا، بعد کے بادشاہ کا، اور ایک ام المومنین کا۔ اہل سنت بھائیوں، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان سے بتاؤ کہ کیا 1400 برس سے آج تک آپ نے خلفائے راشدین 4 کے علاوہ کبھی 2 سنے؟ 4 کے علاوہ کبھی 3 سنے؟ یہ پہلا مجرم ہے مسلمانوں میں کہ جس نے 4 خلفائے راشدین کے احترام کا بل پیش نہیں کیا، صرف پہلے 2 کا پیش کیا، بعد میں معاویہ کا احترام اور پھر ایک بی بی کا احترام۔ تو بات کھل کر واضح ہو گئی کہ نہ یہ شیعہ ہے، نہ خلفائے راشدین کو ماننے والا سنی ہے۔ یہ تاریخ اسلام سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں اگر یہ اہل سنت کی طرف سے بل ہے تو پھر 2 صحابہ کرام تو نہیں تھے، کم از کم 4 صحابہ کے خلفائے راشدین کے احترام کا بل تو پیش کرتا۔ 2 کا پیش کرنا، عثمان اور علی کو چھوڑنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سنی اور ہر شیعہ کے خلاف یہ بل پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ عثمان اور علی کو سنی بھی مانتا ہے اپنے مقام پر، شیعہ بھی مانتا ہے اپنے مقام پر۔ صرف خارجی وہ ہے جو نہ عثمان کو مانتا ہے نہ علی کو مانتا ہے، صرف پہلے 2 خلفاء کو مانتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا یہ سنی بل نہیں ہے، یہ خارجی بل ہے۔ یا علی یا علی، بات واضح ہوئی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری تاریخی انداز سے، نہ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے، ہاں بس آگے آگے۔ سر یہ فیصلے اور جیا حضرات 4 گاڑیاں، ایک سیکنڈ، 3 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، 6071 6728 147403۔ یہ گاڑیاں ہٹا لیں، تمام ٹریفک بند ہے ورنہ پولیس والے اٹھا کے لے جائیں گے۔ 3 گاڑیاں فوری طور پہ اٹھا لی جائیں۔ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، محمد پر صلوات بھیجے نا محمد، نعرہ حیدری، بسم اللہ توجہ ہے نا، تھا وہ کیا بیدار مجمع ہے، کیا خوبصورت مجمع ہے۔ اور عزیزان محترم، کیا خیال ہے میرے اہل سنت بھائیوں؟ فیصلہ لے لیں، ایک فیصلہ تو لے لیا، اور اس کے بعد 2 خلفائے راشدین کا نام لے کر درمیان میں 2 خلفاء کو چھوڑا، سیدھا معاویہ پہ آیا، اس کا احترام کیا جائے، اور ایک ام المومنین کا۔ کیوں بھائی؟ کیا حضور کی ایک ام المومنین تھی؟ توجہ، کیا حضور کی ازواج مطہرات کی تعداد تو ٹوٹل مل کر 11 تک جاتی ہے؟ سب کی سب واجب الاحترام ہیں، سب مسلمانوں کی ماں ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف ہم جا نہیں سکتے، تو یہ صرف ایک کا احترام کیوں؟ اور اس پاگل کے بچے کافر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ ام المومنین کا احترام کرا رہا ہے اور ان سے پہلے کہہ رہا ہے کہ معاویہ کا بھی احترام کرو۔ عجیب بے وقوف آدمی ہے، عجیب ابو جہل کی اولاد ہے، عجیب بد نسل ہے، عجیب بنت شب کا بیٹا ہے یہ کافر اعظم کہ ام المومنین کا احترام بھی کر رہا ہے اور اس سے پہلے معاویہ کا احترام بھی کرا رہا ہے۔ او ابو جہل کی اولاد، او ہندا کے بیٹے، کم از کم اتنا تو سمجھ لے
پہلے تجھے کیا حق ہے ام المومنین کے احترام کا بل پیش کرنے کا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تو معاویہ کا احترام کرانا چاہتا ہے. تو یہ عجیب، نہ باپ کا بیٹا بنتا ہے نہ ماں کا بیٹا بنتا ہے. آخر ہے کس کا؟ ماں کا احترام بھی کرا رہا ہے اور ماں کے قاتل کا احترام بھی. کہاں بیٹھے ہو؟ ہاں نانا آخری آدمی تک مجھے چاہیے بھائی، یہ تاحد نظر. ہاں دل کی مراد، من کی مراد پائے گا. گرد یا علی بڑا کم شاگرد مرتضی علی 5 کروڑ 5,555 نعرہ. اور تمہیں سلامت رکھے. ایک فیصلہ لیتے چلو. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں دامن وقت کی گنجائش کے پیش نظر، کیونکہ مجھے فوراً واپس جانا ہے. لیکن دوستو 2-3 اہم مرحلوں سے ضرور گزرنا ہے. حکم بھی ہے میرے بزرگوں کا، تعمیل ارشاد بھی کرنی ہے. کچھ 1-2 سوالوں کے جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور بھی کرنا ہے. آپ مطمئن رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسل ہماری گفتگو کو غور سے سنتی ہے، اس لیے کہ ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، باب علم کے بھکاری ہیں. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. یہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور یہاں اذان محترم میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اسے ذرا سا ذہن میں رکھ جائیں تو شاید مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. ایک بچے نے مجھ سے پوچھا ابھی کہ صاحب آپ نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ کسی نے ٹیلی ویژن پر آدھی حدیث پڑھی تھی، انا مدینۃ العلم کہا تھا. میں اس کنفیوژن میں نہیں پڑھنا چاہتا. سب کا احترام واجب، سب کی عزت واجب. لیکن اب مجھ پر اعتراض چونکہ یہ آیا کہ آپ نے تو آیت ہی آدھی پڑھی ہے کہ قل اطیعوا اللہ و رسول، آپ نے آگے آیت نہیں پڑھی. میری جان یہ آیت ہے ہی اتنی. میں نے آیے اولی الامر نہیں پڑھی، میں نے ٹیلی ویژن پر حوالہ دے کر کہا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کے فوراً بعد 31ویں آیت ہے قل اطیعوا اللہ و رسول. ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. وہاں اولی الامر نہیں ہے. فإن تولوا وأن اللہ لا يحب الکافرین. اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یا علی یا علی، نعرہ حیدری. اور توجہ ہے نا اذان محترم، یہ آیت جو یہاں سورہ مبارک آل عمران میں ہے یہ وہ آیے اولی الامر ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ وہ اطاعت کی آیت ہے. اور اس کے فوراً بعد میں نے آیت پڑھی تھی ٹیلی ویژن کی تقریر میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تو اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کرتا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اس آیت کے ترجمے میں نہیں جاتا ہوں، گفتگو آپ سن چکے ہیں. لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت و اتباع رسول پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا. کیا اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ آپ نے بھی آدھی حدیث پڑھی؟ میرے جملے کا پس منظر دیکھو دوستو. نجیب الطرفین سید ہوں، 1400 پشتوں میں ماں اور باپ کی طرف سے کہیں خون میں دوسرا خون شامل نہیں ہے. خدا اس دن زبان سے طاقت گویائی چھین لے جس دن حق کے علی چھپاؤں. توجہ ہے نا، جہنم میں جائے ریڈیو بھی اور ٹیلی ویژن بھی. نعرہ حیدری. بات کو سنا کرو، بات کو سنو اور نتیجے کو میرے دوستوں سامنے لو. میں نے پس منظر میں جب آپ بیک گراؤنڈ بتا کر کوئی بات کہے تو پھر فصاحت کلام یہ ہوتی ہے. میں نے اینڈ کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے، اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہے 45 سال میں کہ ٹیلی ویژن پر من کنت مولا کہا گیا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. لیکن کس پس منظر میں؟ ہاں
نہیں ایسے تو نہیں کہا گیا تھا جیسے نعرہ آپ نے لگایا. جیو جیو سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. دوستوں بس یہ جتنی جلدی جتنے دامن وقت میرے پاس آج کم ہے نا گنجائش، پوچھیں بھائی جعفر علی میر سے، اس سے بہت زیادہ کم وقت گنجائش تھی ٹیلی ویژن پر، تو اسی لیے وہاں میں نعرے خود روک رہا تھا جس طرح آج آپ کو اس مجلس میں بھی روک رہا ہوں. وہ جو ہے نا، ورنہ اگر سارے نعرے آتے اور ساری تقریر آتی تو میرے خیال سے کافر اعظم اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا نعرے کی دھمک سے. لیکن ہم اسے ابھی مارنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کمینہ بن کر ذرا زندہ رہے تاکہ ہمیں بھی تو لطف آتا رہے کہ دیکھیں، ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. توجہ ہے، نعرہ حیدری. لیکن ذرا سا دوستو توجہ، میں روک رہا ہوں نا، دیکھیں سمندر باندھ رہا ہوں آپ کے جذبات پر، اس لیے کہ میں نے جو وہ جملہ کہا تھا وہ حدیث عادی نہیں تھی. بات جس پس منظر میں کہی تھی کہ رسول کی اطاعت بھی ہے، ذہن میں ہے نا، اور اتباع بھی ہے. اور چونکہ امت ہے حافظہ فراموش، رسول کی اطاعت کو کہتے ہیں قول، اتباع کو کہتے ہیں فعل. فعل کی تعلیم کرنا اتباع، قول کی اطاعت کرنا اطاعت. جو رسول نے کہا وہ کہو، یہ تھا نا میرا جملہ. جو رسول نے کیا، پورے جملے کی مجمے کی توجہ، اس کے بعد میں نے یہ جملہ کہا ہے، جو رسول نے کہا وہ کہو، جو رسول نے کیا وہ کرو. کہنے کو کہتے ہیں قول اطاعت، کرنے کو کہتے ہیں اتب فعل. قول کی ہے اطاعت، فعل کا ہے اتباع. اور ایک ہی سورہ آل عمران میں جو یہ دونوں آیتیں پڑھی تھی، اس میں رسول کے اتباع کا بھی حکم ہے، اطاعت کا بھی حکم ہے. امت ہے حافظہ فراموش، کبھی رسول کا قول یاد رکھتی تھی تو فعل بھول جاتی تھی. کبھی فعل یاد رکھتی تھی تو قول بھول جاتی تھی. یہ تو بعد میں حافظ ہوئے ہیں لوگ. ہائے 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 ہائے، توجہ 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 دوستو، یہ تو بعد میں شارپ ہوئی میموری. اس زمانے میں تو خاصے حافظہ فراموش لوگ تھے. کبھی قول کہا تو فعل بھول گئے، کبھی فعل یاد رکھا تو قول بھول گئے. اس لیے پروردگار نے اہتمام کیا، یہ تھے میرے جملے، اس لیے پروردگار نے اہتمام کیا کہ میرے حبیب تم آؤ حج آخر سے واپسی پر، ہم چشمہ غدیر پر 1,20,000 کے مجمع میں تکمیل دین کی منزل پر ایک ہی وقت میں قول اور فعل کو اکٹھا کریں گے تاکہ قول نہ بھولیں، فعل نہ بھولیں، قول اور فعل کو بلا فصل کر دیں گے. اس لیے پیغمبر نے ایک یہ جملہ تھا کہ 1,20,000 کے مجمع سے اٹھایا. یہ اٹھانا فعل ہے، یہ اٹھانا فعل ہے. 1,20,000 صحابہ کے مجمع سے اٹھا کر بلند کیا، اٹھا کر فعل کیا. زبان سے من کن تو مولا کہا تو جسے اٹھایا وہ علی تھا، یہ فعل تھا. جسے مولا کہا یہ قول تھا. اب قیامت تک سنت رسول کیا ہے کہ جسے پیغمبر سب سے بلند کر دے وہ سب سے بلند، جسے مولا کہہ دے وہ ان سب کا مولا جو وہاں موجود تھے. یا علی یا نعرہ حیدری. یہاں میں نے جب جملہ کہا نا کہ بلند کیا ایک ہاتھ پر اور دوسرے فوراً بلا فصل کہا من کن تو مولا، وہیں بلا فصل نعرہ آیا. تو عزیزان محترم، جب اٹھایا تھا کسی کو، ہاں صلوات بھیج دینا محمد آل محمد. قول اور فعل، قول اور فعل کی روشنی میں، قول اور فعل کی روشنی میں. لیکن ایک جملہ ابھی میں اور کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے تاکہ بات ذرا سی اور واضح ہو جائے. اور وہ یہ کہ یاد رکھو ایمان نام ہے اتباع رسول کا، ایمان نام ہے اطاعت رسول کا. آپ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو شریک کلمہ ہو گیا،
وہ بھائی بن گیا. سب کہتے ہیں نا یہ تو ایسا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھائی ہو گیا. ہاں قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. بھائی اگر ہر کلمہ پڑھنے والا, اب میں تو الٹی بحثیں کرنے کا عادی ہوں نا, اگر ہر کلمہ پڑھنے والا بھائی بن گیا تو پھر یہ رسول کو ہجرت کے بعد مواخات عملی طور پر قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکی کو مدنی کا بھائی بنایا, مدنی کو مکی کا بھائی بنایا. بھائی مسلمانی تو تھے, بھائی تو بنے ہوئے تھے. بنایا کیا مطلب؟ سوچے یہ عمل کیا ہے بھائی؟ مکی کو مدنی کا, مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا, انصار کو مہاجر کا. متفقہ ہے نا مسئلہ, کسی حوالے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, ساری تاریخیں متفق ہے کہ ہجرت کے بعد ایک مکی کو ایک مدنی کا بھائی بنایا, ایک مدنی کو ایک مکی کا, ایک مہاجر کو ایک انصار کا. پوری توجہ, ایک انصار کو ایک مہاجر کا. اب یہ رسول کا اپنا مزاج ہے, پیغمبر کی اپنی بھی بصیرت ہے کہ کس کو کس کا بھائی بنایا. جس کو جس کا ہم مزاج دیکھا, یا علی مولا انہیں جگہ میں فیصلہ دے رہا ہوں, جس کو جس کا بھائی دیکھا, جس کو مزاج کے اعتبار سے جس کا بھائی دیکھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے نمونہ کامل ہے. تو پیغمبر کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے, دلوں کی کدورتوں کے لیے پریکٹیکلی بھائی بن کے دکھاؤ. صرف کلمہ پڑھ کر بھائی بن جانا کافی ہوتا تو مکی کو مدنی کا, مدنی کو مکی کا بھائی نہ بناتے. عملی طور پر بھائی بنایا نا. اب یہ پیغمبر سے پوچھو کس کو کس کا بھائی بنایا. جو جس کا ہم مزاج تھا اس کا بھائی بنا دیا. جس کا مزاج ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. جس کا جس سے طبیعت ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا. جس سے جس کی طینت ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا. جس سے جس کی ذہنیت ملتی تھی اسے اس کا بھائی, جس سے جس کا قبیلہ ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. جس سے جس کی قوم ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا. سب کو سب کا بھائی بنا دیا, سب کو سب کا بھائی بنا دیا. فیصلہ دے دوں, فیصلہ 2 منٹ میں آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ تاریخی جملہ بھولنا نہیں. سب کو سب کا بھائی بنا دیا. بھائی میں اپنا مذہب آج ہی تبدیل کر دوں اور اپنے آپ کو کافر لکھ کر دے دوں گا اگر کسی تاریخ سے یہ ثابت کرو کہ پیغمبر نے سب کو سب کا بھائی تو بنایا. اور ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, پورا ذہن توجہ, پورا مجمع در و دیوار سے لگا ہوا یہ شہر لاہور کی سب سے بڑی تاریخی مجلس میں فیصلہ کن جملہ, سب کو سب کا بھائی بنایا. جو جس جیسا تھا, میرے مولا انہیں جگہ, میرے مولا میرے پاس وقت بڑا کم ہے. جو جس جیسا تھا سب کو سب کا بھائی بنایا, سب کو سب کا بھائی بنایا. سارے بھائی آپس میں گلے باہیں ڈالے پھر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا نا سنت رسول کہ پیغمبر بھائی کو بھائی بنانے آئے تھے, بھائی کو بھائی سے لڑانے نہیں آئے تھے. اب جو بھائی کو بھائی سے لڑا رہا ہے وہ پیغمبر کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا, ابو جہل کی سیرت پر عمل کر رہا. توجہ ہے نا, یہ تو بات طے ہو گئی. پیغمبر نے بھائی کو بھائی بنایا. جو جس کا بھائی جیسے مزاج کے اعتبار سے تھا سب کو سب کا بھائی بنا کر, یہ 2-3 گھنٹے کی تقریر ہے جو میں آپ کو 2 منٹ میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. سب کو سب کا بھائی بنا کر پیغمبر بھی مطمئن, بھائی بھی خوش, گلے میں باہیں ڈالے پھر رہے ہیں. مہاجر کو انصار کا بھائی, انصار کو مہاجر کا بھائی. آج خوش ہیں, آج بہت خوش ہیں. علی کے قریب آتے ہیں, سب نے لکھا ہے, علی کے قریب آ کر بھائی. ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں جس سے کبھی نہیں اٹھایا ہوا کسی نے. علی کے قریب آتے ہیں, آ کر کہتے یا علی, آج پہلی مرتبہ ہے کہ رسول نے آپ کو فراموش کیا. تو ساتھ آج کل ہی رہ گئے. جی
آج آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، دیکھیں ہم سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ علی متبسم ہوئے، علی مسکرائے۔ اب یہ تاریخ کی دھاندلی ہے، یہ ملوکیت کے زمانے میں لکھی ہوئی تاریخ کی بددیانتی ہے، خیانت ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا تو علی رنجیدہ ہوئے، شرمندہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، شکایت کی۔ یہ تاریخ کی دھاندلی ہے۔ کیوں علی کی آنکھوں میں آنسو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ شرمندہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ جن کا بھائی بنایا گیا تھا، ان میں سے ایک بھی حسب میں، نسب میں، عدم میں، وجود میں، نور میں، ظہور میں، قوم میں، قبیلے میں، نام میں، کام میں، مقام میں، حسب میں، سیادت میں، نجابت میں، طہارت میں، سیادت میں، ولادت میں، ذریت ابراہیم میں، نسل اسماعیل میں، ان میں سے ایک بھی علی کی پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں تھا، تو ان کا نہ بھائی بن کر علی کو افسوس کیا ہونا تھا؟ توجہ ہے نا یا علی ہے دوستو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں غور کیا دوستو، نہیں ہے دامن وقت سے گنجائش، سمجھ لو خدا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے۔ عزیزان محترم، بہت، اور انشاءاللہ دیکھیں آپ معجزہ، اب میرے مولا کی شان دیکھیں کہ کس انداز سے نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ علی کو افسوس کیسے ہوتا ہے؟ یہ تاریخ کی دھاندلی ہے کہ جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا، علی کو بڑی شرمندگی ہوئی، علی کو بڑی ندامت ہوئی، علی بڑے آنکھوں میں آنسو لے کر کھڑے ہوئے۔ بالکل نہیں، علی تو متبسم ہوئے، مسکرائے۔ لوگوں نے آ کر کہا علی آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہ لوگوں کا آ کر علی سے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جسے نہیں بنایا تھا وہ تو مطمئن تھا۔ سوچیں بلند ہو بھائی، کیا سوچ؟ جسے نہیں بنایا تھا کسی کا بھائی، وہ علی تو مطمئن تھا۔ جو بن گئے تھے، بھائی تم جاؤ، پلیز یور سیلف، انجوائے یور سیلف، گو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ دیا ہے تمہیں بھائی، جاؤ تم بھائی بنو۔ ایسے میں علی مسکرائے۔ پیغمبر نے دیکھا طنزیہ نگاہوں کو، طنزیہ جملوں کو، حاسدوں کو۔ علی کو قریب بلایا، علی ادھر آؤ۔ علی کچھ قریب آئے، کہا علی اور قریب آؤ۔ علی اور قریب آئے، کہا علی نہیں اور قریب آؤ۔ علی محمد کے اور قریب آئے، کہا علی اور قریب آؤ۔ علی نبوت کے اور قریب آئے، کہا علی بڑے نابینا قسم کے لوگ آئیں گے مستقبل میں، بالکل قریب آؤ۔ ارے سمجھو، دل کے اندھے بھی آ جائیں گے، دل کے اندھے بھی آ جائیں گے کافر اعظم بن کر۔ علی اور قریب آؤ۔ علی اتنے قریب آئے کہ ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر کے مورخ جو غیر مسلم ہے، اس کے تحت علی اتنے قریب آئے کہ سینے سے سینہ ملا، لب سے لب ملے، چہرے سے چہرہ ملا، آنکھوں سے آنکھیں ملی۔ نہ ابھی کوئی نعرہ نہ لگانا، میں بہت بڑا فیصلہ لینے جا رہا ہوں۔ نعرہ نہیں، نعرہ وہاں جہاں آپ خود سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ آیا ہے نیا فیصلہ۔ علی نبی کے اتنے قریب آئے، اتنے قریب کہ سینے سے سینہ ملا، چہرے سے چہرہ ملا، لب سے لب ملے، ناک سے ناک ملی، آنکھوں سے آنکھیں ملی۔ جملہ یہاں تک ہے، ابرو سے ابرو ملا، پیشانی سے پیشانی ملی، نبوت سے ولایت ملی، جزو سے کل ملا، بھائی سے بھائی ملا، نبی سے وسیع ملا، محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ ملا۔ ارے اسی مرحلے کو تو شریعت محمدی میں خلیفۃ بلا فاصل کے سینہ ملتا، ابرو سے ابرو نہ ملتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ آپ فیصلہ نہیں لے رہے تاریخ کا۔ آخری آدمی تک فیصلہ ہوا ہمیشہ کے لیے۔ آیا امیر صاحب آپ کے
مسئلے پر دیکھیں کیسے معجزے سے آیا، جو آپ کی فرمائش ہے۔ ارے اس خاندان کے قد و قامت کی بات کرتے ہو، یہ خاندان چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے۔ ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی نعرہ حیدری! اس خاندان کے قد و قامت کی بات نہ کرو۔ جنگ صفین میں 30,000 سے زیادہ زرہ پوش سپاہی ہیں علی کے۔ سارے سپاہیوں کی زرہیں پہن کر دیکھ لی، علی کے 12 برس کے بیٹے عباس کے جسم پر تنگ آئیں۔ یہ ہے ان کا قد و قامت، جس کے بیٹے کا قد و قامت یہ ہو۔ 30,000 زرہیں پہن کر دیکھ لی گئی، کوئی زرہ عباس کے جسم پر متناسب نہیں آئی۔ لیکن جب اپنے باپ علی کی زرہ پہنی، میں قربان، جب اپنے باپ علی کی زرہ پہنی اور زرہ پہن کر گھوڑے پہ سوار ہوئے، انگڑائی لی تو زرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی، لیکن زرہ چست آئی ہے۔ 12 برس کا عباس، سلامات دے دینا جناب ابو۔ مجلس کس معراج پر منزل نور پر ہے، تو دوستو یہ جملہ ضرور کہنے دو۔ یہ مجلسیں تو بند نہیں ہوں گی، یہ مجلسیں تو نہیں رکیں گی، یہ عزاداری تو ہوگی، گراتے رہو لاشوں پر لاشیں، یہ مجلس تو ہوگی، کرتے رہو یزیدیت پر عمل، یہ مجلسیں تو ہوں گی۔ تم اپنی نسل دکھاتے رہو، ہم اپنی اصل دکھاتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری! یہ مجلسیں تو ہوں گی اور کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ امام زمانہ کی توہین کرنے والے کافر اعظم سے نہ علاقائی سطح پر، نہ تعلقے کی سطح پر، نہ ڈسٹرکٹ لیول پر، نہ ڈویژنل لیول پر، نہ صوبائی لیول پر، نہ مرکزی لیول پر دنیا کے کسی لیڈر کو، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو اس کافر اعظم کی جماعت سے کوئی سمجھوتا کرنے کا حق نہیں ہے۔ جس نے بھی جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی اس کافر اعظم کی جماعت سے انڈر اینی سرکمسٹانسز سمجھوتا کیا اور ہمیں ثبوت مل گیا تو ہم اسے بھی عمر سعد کے لشکر میں شمار کریں گے، چاہے سر پہ پگڑی کوئی بھی ہو۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری! کوئی فیصلہ نہیں، میرے امام سے زیادہ کسی کی عزت نہیں۔ یہ ساری پگڑیاں چوتیوں کا صدقہ ہے امام زمانہ کے۔ قوم کو بے وقوف مت بناؤ اور سنو، قوم کے ساتھ کھیلنے کی کوشش مت کرو، قوم میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ کسی کمرے کو جہان شیعت میں سقیفہ نہیں بننے دے گا جب تک ایک بھی شیعہ زندہ ہے، اس لیے کہ سقیفہ کسی ایک مخصوص مقام کا نام نہیں ہے، سقیفہ نام ہے ہر اس سازش کے کمرے کا جہاں لاشوں پر سیاست ہوتی ہو، چاہے رسول کی میت ہو۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں نے تو تاریخ کو 1400 برس کی تاریخ سے ملایا۔ 12 برس کی عمر میں علی کی زرہ، عباس، یہ فرمائش ہے بھائی، عباس کے جسم پر چست آئی، انگڑائی لی تو کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ علی نے اپنے چاند کو دیکھا، تھا بھی قمر بنی ہاشم، پہلی مرتبہ آنکھیں جھکائیں، چمڑے کی نقاب لی، عباس کے چہرے پر لگائی، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ جملہ سنو، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی 2 منٹ کے لیے، اب تم خود پڑھو تو یہ تمہارا جذبہ ایمانی ہے، میں رکوں گا بھی نہیں۔ یہ تو مجلس کی مقبولیت کی میزان ہوتی ہے نا۔ اپنے چاند کے چہرے پر نقاب اڑائی، کہا بیٹا حملہ کرو۔ مجھے نہیں پتا کیسے حملہ کیا، میں نے تو اتنا دیکھا کہ معاویہ کا 1,10,000 کا لشکر
علی کا 12 برس کا بیٹا 5-5 ہزار کی صفوں میں گھوڑے صف بندی کیے ہوئے، علی کا 12 برس کا عباس آگے بڑھتا ہے اور حملہ اب 5,000 کی صف ہے، توڑنا بھی ہے اس صف کو، توڑنا بھی ہے اس دیوار کو. گھوڑے پہ سوار کے ہاتھ میں نیزا، ادھر عباس پشت پہ فرس کی، گھوڑے کی پشت پر عباس کے بائیں ہاتھ میں نیزا، دائیں ہاتھ میں تلوار. 5,000 کی صف ٹوٹے کیسے؟ 5,000 کی صف ٹوٹے کیسے؟ علی نے حکم بھی دیا ہے کہ دریا پہ قبضہ کرنا ہے. وہ تو کربلا میں حسین نے روک دیا تھا، آج تو اجازت ہے دریا پہ قبضہ کرنا، اسی دریا پر جو کربلا میں تھا، اسی پہ صفین پہ عباس نے قبضہ کیا. کس طرح سنو گے؟ اگر لرزتے ہوئے غازی کی قسم نہ اٹھو یہاں سے. دیکھو عباس کا معجزہ، فضائل میں مصائب دیکھا اور آگے بڑھے. پہلے صف کے پہلے سردار کے گھوڑے کی گردن میں نیزا مارا. 12 برس کے عباس نے معاویہ کے سپاہی کو گھوڑے سمیت نیزے پر اٹھایا. سر سے بلند گیا سوار اور نیزا گھوڑے سمیت. 12 برس کا بازوؤں میں تول کر سر سے بلند کر فضا میں جھٹکا دیا، گھوڑے اور سوار کو گرایا. جب معاویہ کا گھوڑا اور سوار فضا میں زمین کی طرف آیا، عباس کی نگاہ کے سامنے سے گھوڑا اور سوار گزرا، سر پہ وار کیا، کمر کو کاٹا، جگر کو کاٹا، گھوڑے کو کاٹا، تو کر کے اس طرح سے پچھلی صف پہ وہ گھوڑا اور سوار گرا کہ پچھلی صف کے گھوڑوں کی صفیں ٹوٹی. عباس نے گھوڑا آگے بڑھایا، نعرہ حیدری آیا. کبھی وقت ملا تو یہ جنگ سناؤں گا، کئی گھنٹے کی جنگ ہے، مگر یہ جملہ سن لو. اس گھوڑے اور صف کو یہ مانا حیدر صفدر نے لوگوں. اگر کوئی چوتھے مصرے کو برداشت کر جائے، مانوں گا بہت بڑا سخن فہم ہے. اس سے بڑا مصرع عباس کی شان میں نے نہ سنا نہ پڑھا. جو ہندوستان کے شاعر اکمال امرہوی نے کہا، یہ مانا حیدر صفدر نے لوگوں بہت وزنی در خیبر کو روکا. یہ مانا حیدر صفدر نے لوگوں بہت وزنی در خیبر کو روکا، مگر اکمال عباس علی نے نظر کے زور پہ لشکر کو روکا. نظر کے زور پہ لشکر کو روکا. 2 لاکھ کا لشکر ہیپناٹائز کھڑا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ایک گھوڑا بھی قدم آگے بڑھا سکے. اور ایک شام غریبہ تھی کہ اب زینب بھی آوازیں دے رہی ہے تو لوگ خیموں میں داخل ہوئے جا رہے ہیں. دوستو، مصائب سے پہلے 2 جملے سن لو، شاید یہ 2 جملے بہت کافی ہو جائیں اور قیامت برپا ہو جائے. ان 2 جملوں سے سارے علماء نے متفقہ طور پر ایک جملہ لکھا ہے، میں اگر عرض کر سکا تو کر دوں گا. عباس کا جب ذکر آیا کرے نا تو ام البنین پہ سلام بھیجا کرے.
اور آج کل تو بہت ہی سلام بھیجا کرو. اللہ تمہیں عباس کے علم کے سائے میں محفوظ رکھے. غازی سارے شیعوں کو عباس کے علم کے سائے میں رکھے. میری ماں بہنوں، تمہیں پتا ہے ام البنین وہ بیوی ہے جو کربلا سے لٹ کر جب یہ قافلہ واپس شام سے لٹ کر مدینے آیا ہے تو میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ ہماری دادی عباس کی ماں قبر رسول پر آ کر بیٹھ جاتی تھی اور یہ فریاد کیا کرتی تھی، عباس عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے. جزاک عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے. مگر پھر کہتی تھی عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے تماچے لگ گئے، تو پھر یقین کرنا پڑتا ہے کہ تیرے بازو